صفحہ نمبر 139 سیرت النبی، جو ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے اس کا سرخی ہے پہلا سبب، دوسرا سبب، تیسرا سبب، چوتھا سبب، پانچواں سبب اور 5 سبب ہیں۔ اور مین اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب، یعنی سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ پہلا سبب، نا تربیت یافتہ اور تند خو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہو گیا ہے، لیکن اب بھی کسی عام مسئلہ مذہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر برپا ہو جاتا ہے، اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس وقت اس زمین پر بارہا خون کا بادل برس چکا ہوتا۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، مارکہ جنگ میں فتح دلاتے تھے۔ خدایا تو سرے سے نہ تھا، یا تھا تو وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب، اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت، اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب حاصل نہ کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن واہل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤساء کے ہاتھ میں تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلاً اسود بن عبد یغوث، نصر بن الحرث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے۔ قریش کے جتنے اکابر تھے انہی کے زیر اثر تھے، اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے تھے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔
رجل من لقدیتانی عظیم، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا اترنا تو ان دو شہروں مکہ و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں ہندوستان میں بھی یہ خیال رہا کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ کا دامن پاک تھا، اور اولاد ذکور رساں 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اور اولاد ذکور رساں 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، تیسرا سبب، چوتھا سبب اور پانچواں سبب جو مخالفت کا ہے قریش کا، وہ بیان کیا جائے گا نیکسٹ ویلاگ۔